میرے پاس ایک خاتون آئی جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک یتیم بچی تھی جسے میں جانتا تھا۔ جیسے میں اس عورت کو جانتا تھا، وہ عورت جو حالات کی ماری وہاں بیٹھی تھی، مگر اس دن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے تمام عقائد ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا واقعی گناہ وہ تھا جو میں دیکھ رہا تھا، یا جو میں برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا؟ لاہور کے ایک دکاندار جن کی دکان شاہی محلے میں ہے، جیسے موضوع زبان میں بازار حسن، مقامی زبان میں ٹکسالی، اور جن کی زبان میں ہیرا منڈی بھی کہا جاتا ہے، وہ سارے لوگ اسے شاہی محلے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہاں تھی کیونکہ علاقہ ویسے تو بدنام تھا، لیکن کاروبار کے لحاظ سے انتہائی موزوں تھا۔ ایسا لوگ نقد کے گاہک تھے۔ اگر کبھی کبھار کوئی شخص مجبوری میں ادار میں کوئی چیز لے کر جاتا تھا تو وہ اپنے وعدے کے مطابق وقت پورا ہونے سے پہلے ہی رقم ادا کر دیتا تھا۔ علاقہ برا تھا، لوگ بھی برے تھے، لیکن دنیاوی امور میں وہ کئی لحاظ سے مجھ جیسے مہذب لوگوں سے بہتر تھے۔ بہرحال وہ شخص بتانا ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک یتیم بچی تھی جو اس علاقے کی تھی۔ میں اس خاتون کو بھی جانتا تھا کیونکہ خاتون کا تعلق بھی یہاں سے ہی تھا۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر وہاں بیٹھی تھی، اور اس بچی کو بھی جانتا تھا جو یتیم ہو چکی تھی۔ بچی کے مالی حالات انتہائی نازک تھے۔ وہ خاتون اس بچی کو لے کر میری دکان پر آئی اور اس کو اس کی ضرورت کا تمام راشن خرید کر دیا۔ وہ راشن یقیناً اس بچی کے سارے گھر والوں کے لیے ایک مہینے تک کے لیے کافی تھا۔ جب وہ خاتون اس بچی کو راشن خرید کر دے رہی تھی تو اسی دوران میرے محلے میں ایک اور شخص آ گیا۔ وہ شخص بھی میری طرح اس یتیم بچی اور راشن خرید کر دینے والی خاتون سے آگاہ تھا، خاتون کے اعمال سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس لیے اس نے خاتون کو دیکھتے ہی فوراً فتویٰ جاڑ دیا کہ تم اس پیسے کو مخلوق کے خدا پر خرچ کر کے بھی ضائع کر رہی ہو۔ جنت میں تم جیسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے اس آدمی کی بات ناگوار محسوس ہوئی۔ میں نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا گاہک خراب ہو۔ میرے لیے دونوں گاہک تھے، وہ خاتون بھی اور آنے والے آدمی بھی، دونوں اپنی جگہ پر قابل احترام بھی تھے۔ مجھے مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں سختی کرتا تو شاید وہ شخص مجھے اس خاتون جیسی باقی خواتین کا بھی حمایتی گردانتا یا مجھ پر کوئی اور الزام لگا دیتا۔ اس لیے میں نے نرمی سے کام لیا، اسے سمجھایا، مگر وہ شخص طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ جب بات خاتون کی برداشت سے بڑھی تو بھی اس نے صبر سے کام لیا اور انتہائی شیریں زبان میں اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ میں یہاں جنت خریدنے نہیں آئی۔ جنت آپ جیسے لوگوں کو مبارک ہو۔ میں یہاں ایسے لوگوں کا سہارا بننے آئی ہوں جن کی زندگی کو آپ جیسے لوگوں نے جہنم بنا رکھا ہے۔ کیونکہ ایک تو خاتون بدنام تھی اور دوسری کھڑی ہوئی کی دکان پر تھی۔ جب اس نے آدمی کو یہ جواب دیا تو آدمی غصے سے لال پیلا ہو گیا، مگر اس خاتون نے اس یتیم بچی کے لیے جو راشن خریدا تھا وہ اس کے حوالے کیا۔ مجھے اس راشن کی قیمت ادا کی اور چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی آدمی میرے سامنے اس کے غیبت کرتا رہا، اس خاتون کو بھی برا بھلا کہتا رہا، یہاں تک کہ اس پر وہ بھی الزام لگاتا رہا جو اعمال یا باتیں شاید اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ بہرحال جب آدمی نے اپنا غصہ نکال لیا تو وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب بھی اس آدمی کی حقیقت سے بھی آگاہ تھا اور اس یتیم بچی کی حقیقت سے بھی آگاہ تھا، اور بہت حد تک اس بازار حسن کی خاتون سے بھی آگاہ تھا۔ وہ خاتون ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتی تھی جسے ہمارے نزدیک بہت سارے لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ خاتون بھی ایک بچی تھی اور بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ اب جہاں وہ رہتی تھی وہاں سارے مجھ جیسے پارسا لوگ رہتے تھے۔ خاتون کے بچپن میں جب مشکل حالات آئے تو اس وقت بشمول میرے کسی شخص نے بھی اس کی مالی مدد نہیں کی تھی، یہاں تک کہ وہ کئی کئی دن فاقے سے رہتی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک بچی تھی۔ اس خاتون کے دیکھتے ہوئے جب اس کی ماں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی، کسی سے قرض مانگنے جاتی تھی یا کسی سے روٹی مانگتی تھی تو اسے کہا جاتا تھا کہ تم لوگوں کو یہاں سے کچھ نہیں ملنا، غریبی تمہارے جیسی خاتون آباد ہیں، تم ان کے پاس چلی جاؤ، تمہیں وہاں سے سب کچھ مل جائے گا۔ وہ بچی تھی مگر ان باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ باتیں برداشت کر لیتی تھی
ایک چھوٹی سی سچائی یہاں میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میں ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتا تھا جو مجھ سے ہو سکتا تھا، اور وہ مدد میں محلے والے لوگوں سے چھپ کر کیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ان کے سامنے یا ان کو دکھا کر کروں گا تو مجھ پر بھی کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیا جائے گا، اور میں اس بات سے بہت ڈرتا تھا۔ خیر وہ وقت گزر گیا، اس خاتون کی والدہ بیمار ہو گئی۔ اب نہ تو میرے پاس اتنی حیثیت تھی کہ میں اس کا علاج کروا سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کام خود کر سکتا تھا۔ محلے والوں کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیسا تعاون کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ خاتون اسی بازار حسن میں گئی اور اس بازار کی زینت بن گئی۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کروایا، بہترین جگہ سے کروایا، لیکن اس کی ماں بچ نہیں سکی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خاتون نے وہاں سے نکل سکی، وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ پھر ایک عرصے بعد یہ خاتون میرے پاس راشن خریدنے آئی، تب اس کا شباب عروج پر تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ تھا اور پہچان بھی نہیں پایا تھا۔ اس دن اس کے ساتھ ایک غریب بڑھیا تھی۔ اس نے اس بڑھیا کے لیے کچھ سامان خریدا، اس کے حوالے کیا، مجھے رقم ادا کی اور چلی گئی۔ اس کے بعد یہ اکثر میرے پاس آتی، مجھ سے سامان خریدتی اور ایسے ہی کسی نہ کسی حقدار کے حوالے کرتی ہے اور چلی جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں لڑکی ہوں۔ میں نے اسی وقت سے پہچان لیا اور اسے دیکھ کر میں رو پڑا۔ اس نے کہا میں اپنے ناپاک ہاتھوں سے آپ کے آنسو صاف نہیں کر سکتی، اب روئیں، آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اب آپ کو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، بھلے ہی دنیا میں میرے الفاظ کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن اگر ضرورت پڑی تو روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آپ کی سچائی کی گواہی ضرور دوں گی۔ اگر میری گواہی کی ضرورت پڑی تو میں وہاں بھی بتاؤں گی کہ آپ نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ امت محمدی کی یہ بیٹی اس بازار کی زینت نہ بنے۔ اس دن کے بعد نہ تو کبھی میں نے اس خاتون سے کوئی سوال کیا، نہ اس نے مجھ سے کبھی کوئی سوال کیا۔ ہاں البتہ یہ ہر مہینے اب بھی آتی ہے اور کسی نہ کسی حقدار کو راشن خرید کر دیتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ پہلے میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا تھا کہ یہ خاتون شاید یہ سب کچھ اپنے ان برے اعمال کا کفارہ سمجھ کر پیسے خرچ کرتی ہے، اور میں بھی اپنے اسی گاہک کی طرح سوچا کرتا تھا کہ یہ پیسہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا، مگر بول کر اس سے نہیں کہتا تھا۔ البتہ جب اس خاتون نے اس شخص کو جواب دیا تو مجھے حیرت ہوئی، پھر میرا ذہن ماضی میں چلا گیا، اور یقین مانے میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے اس خاتون نے کتنی بچیوں کو اس بازار کی زینت سے بننے سے بچا لیا، جو خود ہماری وجہ سے اس بازار کی زینت بن گئی، اور ہم لوگ آج بھی امت محمدی کی ان بچیوں کو انہی بازار کی زینت بنا رہے ہیں اور وہاں سے خرید کر ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ میری بات سے، میری کہانی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو انسان کا مذہب مسلک پوچھے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر دیا کریں، اور اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی اس نیکی، اس عمل کا صلہ آپ کو اس دنیا میں دیں گے، بلکہ روز حشر بھی کئی گنا بڑھا کر آپ کو اجر عطا کریں گے۔